خداوند کا شکر کرو، اس کے نام سے دعا کرو، قوموں میں اس کے کاموں کا بیان کرو، اس کی تعریف میں گاؤ، اس کی مدح سرائی کرو، اس کے تمام عجائب کا چرچا کرو، اس کے مقدس نام پر فخر کرو۔ خداوند کے طالبوں کے دل شادمان ہو، خداوند اور اس کی قوت کے طالب ہو، ہمیشہ اس کے دیدار کے طالب رہو۔ ان عجیب کاموں کو جو اس نے کیے، اس کے عجائب اور منہ کے احکام کو یاد رکھو۔ آپ کلام زندگی پروگرام دیکھ رہے ہیں۔ خدا کا شکر ہے آپ کے لیے، خاص طور پر ان بھائی بہنوں کے لیے جو کافی دیر سے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، اور کئی دفعہ ان کا فون آیا ہے اور مجھے یقین دلایا گیا ہے کہ وہ بھائی بہن میرے لیے دعا کرتے ہیں۔ یہ تو خدا کا فضل ہے، اس کا رحم ہے کہ یہ خدمت مجھے بخشی گئی ہے۔ اس کے لیے میں خدا کا شکر گزار ہوں۔ اس خدمت میں خاص بات یہ کہ یہ خوشخبری ہے، خوشی کی خبر ہے ان کے لیے جن کی امید کا دریا خشک ہو چکا ہے، جو مایوس اور نا امید ہو چکے ہیں۔ ان کے لیے خوشی کی خبر یہ ہے کہ خدا آپ کو پیار کرتا ہے اور آپ کے لیے کچھ ایسا کام کرنا چاہتا ہے جس کے لیے آپ کی جان پیاسی ہے۔ آپ کا دل چاہتا ہے کہ خدا کچھ کرے۔ یہ خوشخبری اس بات کی ہے کہ خدا آپ کے لیے بہت کچھ کرنا چاہتا ہے۔ خدا آج آپ کو بڑی برکت دے گا، ضرور دے گا۔ میں خدا کا شکر گزار ہوں اس موقع کے لیے کہ آج پھر آپ سے بات کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ خدا ان کے کلام میں بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی اس کی آواز آج سنے تو اپنے دل کو سخت نہ کرے۔ خدا کا شکر ہے، بہت سے ایسے بہن بھائی ہیں جنہوں نے مجھے بتایا کہ انہوں نے جب سنا تو اپنے آپ کو سپرد کر دیا، کہہ دیا خدا یسوع مسیح سے کہ اگر تو خدا کا پیار ہے اور میرے لیے ہے تو میری زندگی تیرے حضور حاضر ہے۔ اور ان کی گواہی یہ ہے کہ اس وقت سے ان کی زندگی میں یہی نہیں کہ خدا ان کی خوشی آئی ہے، ایسا ہوا کہ ان کی زندگی بدلتی جا رہی ہے۔ اور آپ سنیں گے بہت ایسے لوگ ہیں جن کی یہ گواہی ہے کہ بڑی بری حالت میں وہ خدا ان کو جانے ہیں، خدا ان کی پہچان ہوئی ہے، اور ایسی مایوسی اور نا امیدی اور نراشا کی حالت میں انہوں نے خدا ان کے پیار کا یقین کر لیا، اور آج وہ کہتے ہیں وہ جو خوشی ہم کو ملی ہے اس کی کوئی قیمت نہیں ٹھہرائی جا سکتی۔ دل شاد ہے، شکر گزار ہے دل، اور بڑی خوشی سے وہ دوسروں کو بتاتے ہیں کہ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سچ بات ہے، خدا کا شکر ہو۔ کبھی ایسے ڈاکٹر کے بارے میں بھی آپ نے سنا ہے کہ ایک مریض ان کے پاس گیا، برا حال بیچارے کا، ناک بہ رہی، آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں، سرخ ہوئی ہوئی ہیں آنکھیں، کھانس کھانس کے برا حال،
اور بخار کی وجہ سے دیکھا جا سکتا تھا کہ اس آدمی کا بہت برا حال ہے، تو کبھی کسی ایسے ڈاکٹر کے بارے میں آپ نے سنا جو اسے یوں کہے کہ ایسا کیجئے کہ آپ باہر ہی رہیے، آپ تو مجھے بھی بیمار کر دیں گے، ایسا کریں کہ گھر جائیے، جب آپ کی طبیعت کچھ بہتر ہو جائے تب آنا؟ خدا کا شکر ہے ایسے ڈاکٹر نہیں ہوتے، لیکن میں مثال کے طور پر کریں، کبھی کوئی ڈاکٹر ایسا کہے گا کسی کو کہ جب تمہاری طبیعت ٹھیک ہو جائے گی تب آ جانا، ورنہ تو آپ مجھے بھی بیمار کر دیں گے؟ ایسا ڈاکٹر نہیں ہوتا ہے۔ خدا کا شکر ہے خدا بھی ایسا نہیں ہے۔ ہم نے خدا کے بارے میں کچھ ایسا سن رکھا ہے کہ جیسے وہ گناہگاروں سے کہتا کہ پہلے تم یہ شرطیں پوری کرو تب آنا میرے پاس، میں رحم اس وقت کروں گا تم پر جب تم رحم کرنے کے قابل ہوگے، ابھی نہیں ہو اس قائم، تم نے میرے حکم توڑے ہوئے ہیں، تم مجھ سے دور ہو، مجھ سے بھٹکے ہوئے ہو، تمہاری زندگی میں ناپاکی بسی ہوئی ہے، تم میرے نزدیک نہیں آ سکتے۔ خدا کا ایسا بھی تصور ہے لوگوں کے، پہلے تم میری شریعت پوری کرو تب میں تم پر رحم کروں گا، اور اگر نہ ہو سکی تو پھر تمہارے لیے کوئی امید نہیں ہے۔ ایسا بھی ہوگا کہ خدا ایسا ہے؟ ہرگز نہیں ہے ایسا۔ دیکھو میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، خدا رحیم ہے، رحم کرتا، کہتا کبھی ہو سکتا کہ کوئی ماں اپنے بچے کو، شیرخوار بچے کو جسے اس نے اپنے پیٹ میں رکھا اسے بھول جائے، اس پہ رحم نہ کرے؟ کبھی ہو سکتا ہے؟ جواب ہرگز نہیں ہو سکتا، ماں ایسا کبھی نہیں کرے گی۔ کہتا ہو سکتا ہے ایسا ہو جائے پر میں نہیں بھولوں گا۔ کیا لکھا یہاں پر دیکھو، یہ میکا نبی ہے، اس کی ایک کتاب ہے، اس میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ تجھ سا خدا کون ہے جو بدکرداری معاف کرے؟ ہے کوئی ایسا خدا جو معاف کر دے، خطاؤں سے در گزرے؟ وہ اپنا قہر ہمیشہ تک نہیں رکھ چھوڑتا، کیونکہ وہ شفقت کرنا پسند کرتا ہے، وہ پھر ہم پر رحم فرمائے گا، وہی ہماری بد کرداری کو پائمال کرے گا اور ان کے سب گناہ سمندر کی تہہ میں ڈال دے گا۔ یہ خدا جس نے اپنے آپ کو ظاہر کیا ہے، کہتا تجھ سے خدا کون ہے؟ کوئی معلوم نہیں کون سے اور خدا کا خیال تھا انہیں۔ کہتا آ کے تو دیکھو، ایک جگہ کہتا میں تمہاری بد کرداری کی سزا نہیں دوں گا، بچا لوں گا تمہیں، میں ہی وہ ہوں جو اپنے نام کی خاطر تمہاری خطاؤں کو مٹاتا ہوں اور میں تمہارے گناہوں کو یاد نہیں رکھوں گا۔ آ جاؤ، آ کے تو دیکھو۔ ایک جگہ لکھا میں تم پر قہر کی نظر نہیں کروں گا، فقط ایسا کرو کہ اپنے گناہ کو مان لو۔ یہ ہے وہ خدا جس کو ہم خدا کے کلام میں پڑھتے ہیں، بائبل میں پڑھتے ہیں۔ آ جاؤ میرے پاس، اور اسی کی بازگشت، یہی آواز ہم کو سنائی دیتی جب خدا یسوع مسیح نے کہا ہے یوحنا کی انجیل کے 6 باب میں 37ویں آیت میں لکھا، میرا باپ جسے میرے پاس بھیجتا وہ میرے پاس آ جائے گا، اور اگر کوئی میرے پاس آئے تو میں اسے ہرگز نکال نہیں دوں گا۔ اب کیسے کیسے لوگوں کو خدا یسوع مسیح کے پاس بھیجتا ہے؟ لوگوں کی گواہی یہ ہے کہ ہم کو معلوم نہیں تھا، اور جب انہوں نے روشنی دیکھی، تجربہ ہوا ہے، محسوس کی خدا کی حضوری، تو انہوں نے پوچھا تو کون ہے؟ جواب آیا میں یسوع ہوں، تیرے پاس آ گیا ہوں۔ یہ خدا یسوع مسیح کی عجیب محبت ہے، وہ کہتا میں کسی کو نکال نہیں دوں گا، ہرگز نکال نہیں دوں گا، کوئی بھی میرے پاس آئے میں اسے ہرگز نکال نہیں دوں گا۔ کیسے کیسے لوگ خدا یسوع مسیح کے پاس آتے تھے، کبھی کسی سے یوں نہیں کہا کہ تو بدکار ہے، تو گناہ گار ہے، تو لا علاج ہے، پہلے جا کے اپنے آپ کو بہتر بنا، اپنے آپ کو پاک کر، پھر آنا میرے پاس، تو ناپاک ہے۔ ناپاک لوگ اسے چھو دیتے تھے، اس نے کبھی نہیں کہا تو نے کیوں چھوا مجھے، اس نے یہ کہا قوت مجھ میں سے نکلی۔ ایک عورت تھی، ناپاک تھی، 12 برس سے خون جاری تھا، اس نے چھو دیا، اسے یوں نہیں کہا کہ ہائے ہائے تو نے مجھے یہ کیوں چھو دیا، اسے پکڑ لو اس عورت کو، یہ ناپاک ہے، اس نے مجھے ناپاک کر دیا، ایسا نہیں کہا۔ یہ کہا قوت مجھ میں سے نکلی، اور اس عورت نے اسی وقت محسوس کیا ناپاکی جاتی رہی۔ کیسے کیسے لوگ آتے تھے یسوع مسیح کے پاس، اور آ رہے ہیں اب بھی، لیکن
آج ذکر کروں گا ایسے لوگوں کا جن کے پاس وہ خود چلا جاتا تھا اور آج بھی جا رہا ہے۔ ایک عورت کا ذکر ہے یوحنا کی انجیل میں، 4 باب میں اس کا ذکر ہے۔ سامری عورت تھی۔ سامریوں کو لوگ ویسی بری نظر سے دیکھتے تھے، یہودی لوگ انہیں پسند نہیں کرتے تھے، اس کے سبب ہوں گے تھے، لیکن یہ خدا کی مرضی کے خلاف ہے کہ کوئی ایک قوم دوسری قوم سے نفرت کرے، یہ خدا کی مرضی کے بالکل خلاف ہے، مگر وہ نفرت کرتے تھے ان سے۔ اور پھر عورت ذات، دوپہر کا وقت تھا، بیچاری سب سے چھپ چھپا کے، کیونکہ اس وقت کوئی پانی بھرنے نہیں آتا تھا، وہ آ گئی کنویں پہ، یعقوب کا کنواں کہتے جو خدا کے بندے یعقوب نے کھودا تھا، وہ وہاں تھا، پانی بھرنے آئی۔ خدا نے یسوع مسیح کے لیے لکھا ہے کہ اس کو سامریہ سے ہو کر جانا ضرور تھا، اس کو معلوم تھا کون آئے گا اور کیا ہوگا وہاں، اور سامریہ میں خدا کی کتنی زبردست محبت کا اظہار ہوگا۔ تو جب وہ عورت آئی، خدا نے اس سے کہا مجھے پانی پلا۔ وہ کہنے لگی یہ کیسی عجیب بات ہے، تو یہودی ہے اور تو کوئی استاد معلوم ہوتا ہے، تو مجھ سے پانی مانگ رہا، میں یہودی ہوں اور عورت ہوں۔ خدا نے یسوع مسیح نے کہا اگر تجھے پتا ہوتا میں کون ہوں تو مجھ سے کہتی میں پیاسی ہوں، میری روح پیاسی، میں تجھے پلا دیتا، تیری زندگی تبدیل ہو جاتی تھی۔ کہتی لگتا ہے تو کوئی نبی ہے، ہمارے باپ دادا نے ہمیں بتایا تھا کہ ایسا ہوگا، آئے گا ایک نبی۔ ارے اس نے کہا وہ میں ہی ہوں جو تجھ سے بات کر رہا ہوں، جا اپنے آدمی کو بلا لا۔ کہہ لیں کہ میرا تو کوئی آدمی ہے نہیں۔ کہتی ہاں تیرا کوئی آدمی نہیں، کیونکہ تو 5 شوہر کر چکی ہے، اور جس کے پاس اب تو رہتی وہ بھی تیرا شوہر نہیں ہے۔ اس عورت کے پاس وہ خود گیا ہے، اور کیا ہوا اس کے بعد؟ ایسا زبردست کام اس عورت کے بیچ میں ہوا ہے کہ وہ جو پانی کا گھڑا تھا وہیں چھوڑ کے گاؤں میں چلی گئی، گھس نہیں سکتی تھی وہ اس گاؤں میں کبھی، عورتیں اس کو دیکھ کے ادھر کو منہ کر لیتی تھی، آدمی اگر ہوتے تو اسے بھگا دیتے گاؤں سے، یہاں کیا لینے آئی ہے۔ کچھ ایسا کمال ہوا اس کی زندگی میں کہ دروازے کھٹکھٹا کے بالکل بتا رہی ہے کہ دیکھو آ کے ایک آدمی سے ملو جس نے میرے سارے کام مجھے بتا دیے۔ لوگ کہہ سکتے تھے آدمی اور کون سا، 5 تو کر چکی ہے، 6 کے ساتھ تو رہ رہی ہے، اور کون سا آدمی مل گیا تجھے؟ ارے کہہ رہے اس نے میرے سارے کام مجھے بتا دیے ہیں، جا کے تو دیکھو، کچھ ایسا کام کیا میرے اندر، کام اس طرح مجھے بتا دیے ہیں کہ وہ کام نکل گئے میرے اندر سے، میری زندگی میں ایک نیا کام کر دیا اس نے، آگے ملو۔ سارا شہر خدا یسوع مسیح کو ملنے کے لیے آ گیا۔ ہاں شاگرد بھی گئے تھے وہاں، کسی کو کچھ نہیں بتایا تھا انہوں نے۔ اس عورت کی زندگی میں خدا نے ایسا کام کر دیا، کہاں پہنچا ہے بتاؤ؟ ایسی عورت جو گناہ میں پھنسی ہوئی ہے، شرمسار ہے، کسی سے مل نہیں سکتی، شرم کی وجہ سے ایسے وقت میں پانی بھرنے آتی جب کوئی اسے دیکھ نہ لے، اس کے پاس پہنچ گیا وہ، اس کے ساتھ روح القدس کی بات کی ہے، خدا کے پاک روح کا ذکر کیا اس عورت سے، اس عورت کے اندر جیسے خدا کا پاک روح پہنچا دیا۔ کہتا مجھے معلوم ہے تیرا شوہر نہیں ہے، تو 5 شوہر کر چکی ہے، اور جس کے پاس تو اب ہے وہ بھی تیرا شوہر نہیں ہے، اور تو ایسے کرتی رہے گی کبھی بھی تجھے چین نہیں ملے گا۔ اس قدر شہوت کے بس میں اور اس قدر شرمندگی کے بس میں ایک عورت ذات سامری اس کے پاس پہنچ گیا، اور اسے ساری سامریہ کے اس سارے لوگوں کے لیے گواہ بنا دیا۔ سب سے پہلی مشنری تھی سامریہ کی وہ، ایسی ان لوگوں کی نظر میں ذلیل عورت، غلیظ عورت، گندی عورت، اس کے پاس پہنچ گیا۔ ٹھیک ہی تو کہا تھا میں کا نبی نے، ایسا خدا کون سا ہے جو گناہوں کو پامال کر دے، پیر کے نیچے کچل کے رکھ دے، پیٹھ کے پیچھے پھینک دے، جو یوں کہے کہ میں ہی وہ ہوں جو تیرے گناہوں کو مٹاتا ہوں، تیری خطاؤں کو مٹاتا ہوں، تیرے گناہوں کو یاد نہیں رکھوں گا۔ اب اس عورت کا جب کبھی ذکر پڑھا جاتا ہے تو یہ محسوس ہوتا کہ اے خداوند تو عجیب خدا ہے، گناہ گاروں پر تیری نظر پڑتی ہے
تو دنیا کی نظر میں وہ کچھ اور ہو جاتے ہیں۔ آج وہ دنیا کی نظر میں پہلی مشنری ہے سامریا کے لوگوں کے لیے، کیونکہ سامریا کے لوگوں ہی نے یہ کہا تھا کہ ہم تیرے کہنے ہی سے یقین نہیں لاتے، تیری گواہی ٹھیک بات ہے، لیکن ہم نے اس کے ساتھ رہ کے دیکھ لیا کہ دنیا کا، یہ نہیں کہا یہودیوں کا یا سامریوں کا، دنیا کا نجات دینے والا یہی ہے۔ سامری لوگوں نے اس بات کو پہچانا ہے کہ ساری دنیا کے لیے نجات کا دینے والا یسوع ہے۔ کس کے ذریعے سے؟ اس عورت کے پاس پہنچ گیا۔ اگر کوئی میرے پاس آئے تو میں اسے ہرگز نکال نہ دوں گا، اور جسے سب نے نکال دیا اس کے پاس میں پہنچ جاتا ہوں۔ دیکھ میں دروازے پر کھڑا ہوا کھٹکھٹاتا ہوں۔ ایک اور آدمی کے پاس پہنچ گیا، اس کا بھی ذکر ہے۔ مچھیرا تھا، وہ مچھی پکڑتا تھا، اس کا ذکر ہے لوکا کی انجیل کے 5ویں باب میں، آپ پڑھ لینا۔ بیٹھے ہوئے تھے، مچھی تو کوئی ہاتھ لگی نہیں تھی، اپنے جال دھو رہے تھے بیٹھے ہوئے کنارے پہ، اس کے پاس پہنچ گیا خداوند۔ بالکل مایوس بیٹھے، کچھ نہیں، وہی ان کا روٹی کمانے کا ہلا تھا، اسی کے ذریعے سے وہ لوگ روٹی کھاتے تھے۔ اب کچھ بھی نہیں ان کے پاس، نا امید بیٹھے، پریشان، فکر مند، اب کیسے ہوگا بھائی، گھر کا کیسے چلے گا؟ ایک مچھی آئی نہیں، لگی نہیں۔ خداوند یسوع مسیح اس کے پاس جا کے کہتے ہیں کہ ذرا اپنی کشتی پانی سے ذرا ہٹا لے، میں اس میں بیٹھ کے کچھ بات کروں گا۔ لوگ بہت زیادہ آ گئے ہیں، اوپر چڑھے چلے آ رہے ہیں، تو میں تیری کشتی، اس سے درخواست کی، دیکھا اس نے درخواست کی، حکم نہیں دیا، درخواست کی اس سے۔ زبردستی نہیں کرتا خداوند کسی کے ساتھ، کبھی بھی اس نے زبردستی نہیں کی، جبر نہیں کیا۔ اسے کہا میں تیری کشتی استعمال کر لوں، ذرا یہاں سے کنارے سے ہٹا کے بیچ میں کر لے۔ اس میں کھڑے ہو کے اس نے لوگوں کو پیار کا سندیش سنایا، خدا کی محبت کا ذکر سنایا۔ جب ختم کر چکا بات تو پترس سے کہا کہ ایسا کرو کہ تھوڑا سا اور پانی کی جھیل میں اندر کی طرف چلو اور وہاں جال ڈالو۔ تو وہ کہتا ہے بھئی تو پرچارک ہے، تجھے ان باتوں کا کیا پتا، ہم نے تو ساری رات جھک ماری ہے، یہاں ساری رات مچھی پکڑی ہے، ایک نہیں آئی، یہاں تو ہے ہی کچھ نہیں آج۔ تو اس نے کہا دہنی طرف جال ڈالو تو پھر دیکھنا۔ اس نے کہا اچھا، تیرے کہنے سے تیرا حکم مان لیتا ہوں۔ کیسے اس کو یہ خیال آیا کہ اس کا حکم مان لینا چاہیے؟ ایسا لگتا کہ جو کچھ وہ کہہ رہا تھا اسے وہ سن رہا تھا، سنتے سنتے حیران ہو گیا کہ یہ کس قسم کی بات کہہ رہا ہے۔ اور بھی تو ہیں یہاں پر کلام سنانے والے، اور بھی تو ہیں، ربی ہیں، استاد ہیں، ہم نے کسی کی زبان سے جو باتیں سنی اس میں اس قسم کی محبت نہیں تھی۔ یہ کس قسم کی محبت ہے جو اس کے کلام میں، کیسی طاقت ہے جو مجھ پر اثر کر رہی ہے؟ اس کی وجہ سے اس نے حکم مان لیا۔ حکم جو مانا تو اتنی مچھلیاں آ گئی کہ جال پھٹنے لگے، جیسے دوسروں کو بلایا کہ آؤ جلدی سے ہماری مدد کرو۔ سب نے مل جل کے وہ ساری مچھلیاں جو ہوتی ہیں اپنی کئی کشتیاں بھر لی۔ جب اس کا نام تھا پترس، جب اس نے یہ دیکھا، ایک تو کلام کا اثر دیکھا، پھر اس نے یہ معجزہ دیکھا، اس کی آنکھیں کھل گئیں۔ اس نے اپنے آپ کو دیکھا، جہاں مچھلیاں دیکھ رہا تھا، اپنی کامیابی دیکھ رہا تھا، سب کچھ دیکھتے دیکھتے اسے اپنے دل کا حال دکھائی دے گیا۔ کہنے لگا میرے پاس سے دور چلا جا، کیونکہ میں بہت گناہ گار آدمی ہوں۔ میرے پاس سے چلا جا، تیری حضوری سے جان گھبرا رہی ہے۔ ارے یہ تیرا تقدس، تیری قدوسیت، تیری پاکیزگی، اس سے میری جان گھبرا رہی ہے، میں گناہ گار انسان ہوں، تو چلا جا۔ خدا کہتا ہے اسی لیے تو میں تیرے پاس آیا ہوں، کیونکہ تو گناہ گار ہے۔ ارے دیکھ تو میں تیرا کیا بنا دوں گا، میں تیرے گناہوں کو اپنے اوپر لے لوں گا، تیری ساری بدکاریاں، تیرے گناہ جن کی وجہ سے تو گھبرا رہا ہے، یہ میرے ذمے، اور میں تیرے ذمے ایک کام دے رہا ہوں، تجھے ذمہ دار بنا رہا ہوں میں، کہ تیرے ذریعے سے تمام دنیا میں انجیل کی خوشخبری پہنچے گی۔ پڑھ لینا پطرس کے خطاب، اسے رسول بنا دیا۔ رسول وہ ہوتا جس کو بھیجا جائے، تمام دنیا کے لوگوں کے سامنے اس کو بھیج دیا ہے، اور وہ یہی دیتا، کہتا ہے اگر کوئی اس کے پاس آئے وہ ہرگز نکال نہیں دے گا۔
یہ بات سچ اور ہر طرح سے قبول کرنے کے لائق ہے کہ مسیح یسوع گناہ گاروں کو نجات دینے کے لیے اس دنیا میں آیا ہے۔ دیکھا آپ نے، ایک بدکار عورت کے پاس پہنچ گیا، وہ بدکار نہ رہی، وہ تو مبشر بن گئی۔ سب سے پہلی عورت خوشخبری سنانے کے لیے، انجیل کی خوشخبری سنانے کے لیے یہ پہلی عورت ہے جو سامریہ کے لوگوں کو یسوع مسیح کے پاس لے آئی، جن کے لیے کوئی امید نہیں تھی۔ یہودی کہتے تھے کہ یہ بچ ہی نہیں سکتے، ان کے لیے کوئی امید نہیں ہے، نجات ان کے لیے نہیں ہے۔ بھلا ایک قوم کے لوگ دوسری قوم کو یوں کہیں کہ تمہارے لیے نجات کا دروازہ بند ہو گیا، سارے یہودی نہیں ایسا کہتے ہوں گے لیکن کچھ کہتے تھے۔ ان کے پاس نجات کا پیغام سنانے کے لیے کس کے پاس گیا ہے؟ ایک عورت سامری۔ ہر طرح سے کون چنے گا اس کو؟ کون جاتا اس کے پاس؟ وہ لوگ تو جاتے نہیں تھے، ان کے استاد، عورتیں اس کی طرف سے اسے دیکھ کے ادھر کو منہ کر لیتی تھی، اسے چن لیا۔ یہی تو ہے خدا کی وہ محبت جو بیان سے باہر ہے، یہی تو ہے وہ خدا کی محبت جس کی وجہ سے انسان حیران ہو کے رہ جاتا، اتنی محبت میرے ساتھ، یہ خوشخبری میرے سپرد، جا کے سارے گاؤں کو بلا لائیے، ارے آ کے تو دیکھو، جو کام تمہیں معلوم بھی نہیں تھے وہ اس نے مجھ پر ظاہر کر دیا۔ لیکن یسوع مسیح نے کسی کو نہیں آ کے کہا دیکھا اس عورت کا کتنی بدکار تھی، ایسا کچھ نہیں کیا۔ جب وہ بلا لائی تو پھر وہ خدا ان کو مجبور کرنے لگے کہ تو یہاں رہ جا۔ تو رات کو رہا وہاں ان کے پاس، 2 دن رہا، اور ان دنوں میں جب انہوں نے خدا یسوع مسیح کا کلام سنا ہے اور اس کی محبت کا جام پیا ہے، تب کہہ رہے ہیں یہی ہے وہ جو آنے والا تھا۔ اس عورت سے کہتے ہیں کہ بڑا اچھا کیا تو نے ہمیں بتا دیا، لیکن تیرے کہنے کا جو اثر ہوا تھا وہ تو تھا ہی، ہم نے خود ہی سن لیا، خود ہی دیکھ لیا ہے، خود ہی پہچان لیا ہے کہ یہ دنیا کا نجات دینے والا ہے۔ سامری لوگ پہلے ہیں جنہوں نے تمام دنیا کے سامنے یہ اعلان کیا ہے کہ خداوند یسوع تمام دنیا کا نجات دینے والا ہے۔ کیا کمال کیا اس نے، ایسے لوگوں کے پاس خداوند خود پہنچ رہا ہے۔ پطرس جیسا انسان بڑا جلد باز تھا، اس نے مسیح کا انکار کر دیا تھا، لعنت بھیج دی تھی، اسے رسول بنا کے بھیج دیا تمام دنیا کے لیے۔ اس کی وجہ سے آج ہمارے پاس خدا کا کلام ہے۔ آج تمام دنیا میں ایسے بھائی اور ایسی بہنیں ہیں، ان سب کو میرا سلام، آپ کے پیر کی دھول کو میرا سلام، جو خوشخبری کا پیغام دنیا کے پاس پہنچاتے ہیں۔ ایسے بھائی بہنیں جو گواہی دے رہے ہیں، میرا تو بہت برا حال، بہت گندا حال تھا، کیا بتاؤں، خداوند کو اجازت نہیں دیتا ان گناہوں کا ذکر کرنے کی، روتے ہیں بس، وہ رو رو کے کہتے ہیں میں کیا بتاؤں، ارے کس غلاظت میں سے اس نے مجھے نکالا ہے، کس گندی جگہ سے اس نے مجھے اٹھایا اپنے ہاتھ سے، اسے گھن نہ آئی، نفرت نہ آئی، وہاں سے مجھے اٹھا کے لایا۔ میں آپ کے سامنے رو رو کے بتاتی ہوں، اگر کوئی اس کے پاس جائے تو وہ کبھی کسی کو نکال نہیں دے گا۔ وہ بھائی کہہ رہے ہیں آگے تو دیکھو، نکالے گا نہیں، آپ میں سے وہ ساری چیزیں نکال دے گا جن کی وجہ سے آپ دکھی ہو، نراش ہو، کام نہیں بن رہے، زندگی موت سے بدتر ہو گئی ہے، آگے تو دیکھو۔ میرے پیارے بھائی، میں بھی آپ کی منت کر کے کہہ سکتا ہوں، ایک دفعہ اس کے پاس آ کے دیکھو، ایک دفعہ اس کی بات سن کے دیکھو۔ خدا کا بندہ کہتا میں سنوں گا کہ خداوند خدا کیا فرماتا ہے، سنو، یہ دیکھنا آپ کے پاس سنانے کے لیے بہت کچھ ہو جائے گا۔ خداوند کے پیارو، میں آپ کو یاد دلا رہا ہوں خدا کی اس محبت کا اور خدا کی اس دعوت کا جو خداوند یسوع مسیح میں ہے۔
خدا نے جان سے ایسی محبت رکھی کہ جو جسم میں ظاہر ہوئی ہے، کلام مجسم ہوا، جسم میں ظاہر ہوا ہے، اور وہ کلام خدا کی محبت سے بھرا ہوا ہے۔ نا امیدوں کے لیے اس میں امید ہے، جنہیں ٹھکرا دیا گیا، جو ٹھوکر کھاتے پھر رہے ہیں، ان کو وہ اٹھا اٹھا کے کام کے انسان بنا رہا ہے۔ وہ دعوت دیتا ہے، آؤ میرے پاس، کوئی بھی ہو آ جائے۔ اگر کوئی میرے پاس آئے، اتنی پیاری بات کہی ہے خدا یسوع مسیح نے، اگر کوئی، اب اس کوئی میں ایسا ہے ہی نہیں جو نہ شامل ہو سکے۔ کون ہے جو اس میں شامل نہیں ہو سکتا؟ کوئی بھی نہیں، سب کو دعوت ہے۔ دیکھ میں دروازے پر کھڑا ہوا کھٹکھٹاتا ہوں، جگہ جگہ جہاں لوگ پہنچ نہیں سکتے، وہ رات کو خواب میں دیکھتے ہیں اسے، روشنی دیکھتے ہیں اس کی، آواز سنتے ہیں اس کی، وہ ان کے پاس پہنچ رہا ہے، کوئی نہیں روک سکتا اس کو۔ وہ زندہ خداوند، اسے کون روک سکتا ہے؟ پہنچ رہا ہے لوگوں کے پاس۔ اور آج آپ سن رہے ہو، مجھے نہیں معلوم آپ کا کیا حال ہے پیارے بھائی، ہو سکتا ہے اس عورت کی طرح حال ہو، ناپاکی کے قبضے میں ہو گئی زندگی، اب شرمندگی ہے، کوئی قبول نہیں کرتا، کیا کروں، چھپتے پھرتے ہیں لوگ۔ آپ کو کہہ رہا اگر کوئی میرے پاس آئے، میں اسے ہرگز نکال نہیں دوں گا، شرمندگی نکال دوں گا، شادمانی اندر ڈال دوں گا، اس کے خوشی سے بھر دوں گا دل۔ اور دیکھو پھر زندگی کو کام میں لاتا ہے۔ وہ عورت جو چھپتی پھرتی تھی، اپنے گناہوں کو چھپاتی پھر رہی تھی، اب جا کے لوگوں کو بلا رہی ہے اور لوگ آ رہے ہیں۔ اسے خداوند نے ایسی زبردست خدمت دے دی عورت ذات کو، اور اس قسم کی عورت کو، کہ آج میں اس کے پیروں کی دھول کو سلام کرتا ہوں۔ ایسی زبردست خوشخبری وہاں جا کے لوگوں کو سنا دی۔ جب انہوں نے سنا تو کہا یہی ہے وہ جو تمام دنیا کا نجات دینے والا۔ پترس منت کر کے کہہ رہا میرے پاس سے چلا جا، میں گناہ گار آدمی ہوں۔ کہہ رہا اسی لیے تو تیرے پاس آیا ہوں میں، لا تیری نا امیدی کو نکال دیتا ہوں، اور تیرے اندر میں اپنا کلام بھر دوں گا، اور تجھے بھیج دوں گا تمام دنیا کے لیے خوشخبری کا رسول بنا کے۔ آپ کے لیے خدا اتنا بڑا کام کرے گا کہ آپ حیران رہ جائیں گے، اور دیکھنے والے تعجب کریں گے، اور آپ کہیں گے کہ یہ وہ ہے جس نے مجھے کہا تھا میرے پاس آ۔ میں چلا گیا، میں چلی گئی، مجھے نکالا نہیں، بلکہ مجھے اندھیرے میں سے نکال کے اس عجیب روشنی میں داخل کر دیا ہے۔ اس کے نام کی تمجید اور بڑائی ہوتی رہے، آمین۔